الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ پہلا جو اس کا چیپٹر تھا باب المیاء، پانیوں کے متعلق۔ دوسرا چیپٹر تھا کتاب الصلاۃ، نماز کے احکام و مسائل۔ اور اس کا پہلا جو باب تھا باب المواقیت، اوقات کے متعلق، وہ الحمدللہ پچھلے سبق میں ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں باب الاذان، اذان کا بیان پڑھیں گے، اذان کے متعلق۔ حدیث نمبر 144 ہے، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ اکبر کہو۔ پھر اس نے ترجیح کے بغیر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے پوری اذان کہی۔ لمبی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، جامع ترمذی، ابن خزیمہ، مسند احمد اور احادیث کی دیگر کتب کے اندر یہ جو روایت نقل ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز کو فرض کیا گیا تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ کیوں نہ کوئی ایسا عمل اپنایا جائے کہ جس عمل کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو صحابہ کرام نے مشاورت شروع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ناقوس یعنی گھڑیال، جو گھنٹی ٹائپ ہوتا ہے جو عیسائی بجاتے ہیں، اس کو بجائیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ پھر کچھ اصحاب نے کہا کہ بغل بجا لیا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر چند صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر کسی بلند جگہ پر آگ جلا دیں جس کی روشنی سے پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، لہٰذا یہ بھی ہم نہیں اپنانا چاہیں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیگر مشورے دیے۔ لمبی بحث کے بعد بغیر کسی نتیجے کے یہ مجلس جو ہے وہ برخاست کر دی گئی کہ جس میں کوئی معاملہ طے نہ پایا کہ کس طرح ہم جو ہے وہ نماز کے وقت کا تعین کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب، جو حدیث میں نے ابھی شروع میں پڑھی ہے، تو بیان کرتے ہیں کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے، یہ سنن ابو داؤد کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جو آپ کو، کہ ایک شخص آیا میرے خواب میں، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، یعنی وہ گھڑیال جو گھنٹی بڑی ساری ہوتی وہ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تم مجھے یہ بیچو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کیوں، تم کیا کرو گے اس کو؟ کہنے لگے کہ اس طرح ہم پر نماز کو فرض کیا گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ نماز کے لیے کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیوں نہ تمہیں ایک ایسے الفاظ بتا دوں جو سب سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے پھر مکمل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کلمات سکھائے۔ صبح جب نماز فجر کے وقت حضرت عبداللہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں آپ کو خواب رات کا سنانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سچا خواب ہے، سنانے سے پہلے ہی کہ جو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ چکی تھی، آپ نے فرمایا وہ خواب سچ ہے، تو لہٰذا بالکل اسی طرح جو ہے وہ اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا کہ وہ مدینے میں مسجد نبوی میں جو ہے وہ اذان دیا کرتے تھے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے متعلق آپ جانتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی مدینہ سے نکل کے کہنے لگے کہ میرا اب دل نہیں چاہتا کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو رسول اللہ کی یاد آئے گی، تو
میرے سے یہ برداشت نہیں ہوگا، لہٰذا میں مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی چلے گئے، کچھ وقت کے بعد واپس آئے تو حضرت بلال حبشی کو اذان کے لیے کہا گیا، صحابہ کرام نے اصرار کیا، اذان کہی تو مدینے کی گلیاں جو تھی وہ رونے کی اور سسکیوں سے بلند ہونے لگی، تو صحابہ کرام کہنے لگے آج ہمارے دکھ کو دوبارہ تازہ کر دیا گیا۔ بہرحال حدیث نمبر 145 ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان فذکر فیہ الترجیح۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اللہ اکبر صرف 2 مرتبہ کہنے کا حکم دیا۔ پھر جو ہے حدیث نمبر 146 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال امیر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامت الا الاقامت یعنی الا قوله قد قامت الصلاۃ، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت نقل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے کلمات کو دوہرا کہو، اذان کے کلمات کو دوہرا کہو سوائے آخر میں جو اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ باقی ساری زبان جو ہے وہ دوہری کہی جاتی ہے۔ یعنی اگر جس طرح یہ حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا، اور جب اس کو ڈبل کریں گے 2 دفعہ کریں گے تو وہ 4 مرتبہ ہو جائے گا، اللہ اکبر پھر اللہ اکبر۔ اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا، اب اس سے آگے جو مسئلہ ہے جو عموماً لوگ جو ہے اکثر اوقات پوچھتے بھی ہیں، اور اکثر اوقات لوگوں کے دلوں کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ بعض مساجد میں اقامت جو ہے وہ اذان کی طرح ہی کہی جاتی ہے، بعض مساجد میں جو ہے وہ اقامت جو ہے وہ اکاری کہی جاتی ہے، جس طرح ہماری مسجد میں کہی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے ان کے لیے دلیل ہے۔ صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں، حدیث کو دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امیر بلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، حضرت بلال کو حکم دیا کہ آپ اذان کہیں، وَيُوتِرُ الْأَقَامَ، یوتر کہتے ہیں ایک کو، تاک کو، اکیلے کو، اقامت جو ہے وہ اکاری کہی جائے، یعنی ایک ایک کلمہ جو ہے وہ کہا جائے سوائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، مگر، قولہ قد قامت الصلاۃ، یعنی قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ کہنا ہے، اس کے علاوہ ساری اقامت جو ہے وہ اکاری ہی کہی جائے گی۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اقامت اس طرح کہی جائے گی۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے غور سے دیکھا جب وہ اذان کہہ رہے تھے، تو حضرت بلال کی حالت کیا تھی کہ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے بغور دیکھا کہ حضرت بلال کے کانوں میں دونوں شہادت کی انگلیاں تھیں، اور جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر آئے دائیں اور بائیں طرف اپنے چہرے کو پھیرتے تھے، کیونکہ دین اسلام میں جو ہے شریعت اسلامی میں سب سے پہلی جو اذان تھی وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی۔ اچھا، بہت سارے لوگ کو یہ پتہ ہے کہ حضرت بلال حبشی جو ہیں قیامت والے دن مؤذنوں کے سردار ہوں گے، مؤذن جو ہیں ان کی سرداری جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے اذان انہوں نے دینی شروع کی، اور طریقہ جو ہے، اور حضرت ابو محذورہ جو ہیں وہ اس حدیث کے سب سے پختہ راوی ہے جو اذان کو بیان کرنے والے ہیں، اور انہوں نے جو طریقہ ان ساری احادیث کا نچوڑ میں مختصر ذکر کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کی خواب کو سنا، آپ پر وحی آ گئی، اذان کو مقرر کر دیا گیا، طریقہ کار کیا اپنایا گیا کہ کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کے الفاظ ہیں جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے منتخب فرمائے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں کے اندر، اور جب حی علی الصلاۃ پر آنا ہے دائیں جانب، اور جب حی علی الفلاح پر آنا ہے اپنے چہرے کو بائیں طرف جو ہے موڑ کر آواز لگانی ہے۔ دراصل جو ہے
اذان کا اگر ترجمہ ہم دیکھیں تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر چہرے کو موڑنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کہ اصل جو اذان نے پہلے اللہ کی تعریف تھی، پھر اللہ کی توحید کی گواہی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، اور یہ قرآن کی وہ آیت سورۃ النشرہ کی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جہاں پر میرا ذکر آئے گا وہاں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر آئے گا۔ اور اذان میں اللہ کے ذکر کے بعد جو ہے پہلے اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اس کے بعد اللہ کی توحید کی گواہی، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اس کے بعد جو ہے اصل معاملہ کہ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ فإن صلحت صلح سائر عمله، اگر نمازوں میں کامیاب ہو گیا تو سارے اعمال میں کامیاب ہو جائے گا۔ وإن فسدت فسد سائر عمله، اگر نمازوں میں ناکامی ہوئی تو ہر عمل میں ناکامی ہو جائے گی۔ تو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح کا ترجمہ ہے، یعنی نماز ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لی، اذان کو سننے کے بعد نماز پڑھ لی تو یہ کامیاب آپ ہو گئے، ہر عمل کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے اذان میں دائیں اور بائیں جانب آواز دینا تاکہ دونوں جانب لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آج کل تو لاؤڈ سپیکر کی سہولت موجود ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ سنت ہے، سنت کو ہم اپنائیں گے۔ کان کے اندر ہاتھ رکھنا کیا ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ نہیں رکھتے تو پھر بھی آپ کی اذان ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت، کیونکہ جب آپ اونچی آواز سے، اگر آپ نے کہیں کسی قاری کو جو ہے مصری قاری یا دیگر جو ایک سانس میں پوری پوری سورت پڑھتے ہیں، لمبی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کا طریقہ کار بھی ایک ہاتھ کان کے اندر یا دوسرا، جب انسان پورا زور لگاتا ہو تو اس جگہ پر جو ہے نا یہ کانوں کے پیچھے اور کانے کے اگلی سائڈ پر ہے، جو طبیب حضرات بتاتے ہیں کہ یہاں پر وہ باریک وینے ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے انسان بولتا ہے، آواز نکلتی ہے۔ اور اگر یہاں پر چوٹ لگ جائے، بلکہ اپنی کلونی میں یہ چودھری کارپوریشن والے غلام رسول صاحب موجود ہیں، وہ ڈکیٹی میں ان کے یہاں پر چوٹ لگی اور ان کی آواز بالکل بند ہوگی، اس وقت اس بات کا تجربہ ہو گیا تھا کہ یہ جو چیزیں، یہ کان کے نیچے جو ہے نا انسان جب بولتا ہے نا تو یہاں سے پریشر بنتا ہے آواز کا، جو ہماری آواز نکلتی ہے۔ تو یہاں پر جب آپ ہاتھ رکھیں گے کانوں کے اندر تو اس وقت جو ہے آپ کی آواز خود بخود جو ہے وہ بلند ہوتی جائے گی۔ اور دوسری توجیہ جو ہے کہ جن کی قوت سماعت نہیں، جن کو ہم بولا کہہ دیتے ہیں کہ سن نہیں سکتے، وہ ان کی آواز قدرتی طور پر لاؤڈ اونچی آواز ہوتی ہے، کیونکہ ان کی آواز جب آپ اپنے کانوں کو بند کریں گے، کہیں آپ ویسے تجربہ کریں کہ بولتے بولتے یکدم اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیں، آپ کی آواز خود بخود جو ہے وہ بلند ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، سبق سے بالکل مختلف ہے۔ آج کل جدید دور ہے، سینسر کا، گاڑیاں بھی سینسر والی ہیں، دروازے بھی سینسر لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کے اندر سینسر آتا ہے، اور یہ بڑے مہنگے آلات ہیں جو جدید ٹیکنالوجی جو ہے یہ تو آج انہوں نے ایجاد کی ہے۔ اگر کب سے انسان کو پیدا کیا اللہ رب العالمین، اللہ نے انسان کے جسم کے ہر حصے میں سینسر لگایا ہوا ہے۔ آپ موٹر سائیکل پہ تیز رفتار سفر کر رہے ہیں، سامنے سے کوئی مکھی مچھر آتا ہے تو 100 میں سے 99% چانس ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے، 1% چانس ہوتا ہے کہ وہ آپ کی آنکھ کے اندر گھس جاتا ہے۔ اسی طرح کان ہے، آپ کے کان کے اندر ہلکی سی کوئی چیز جائے گی فوراً آپ کو پتہ چلے گی۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین نے سینسر انسان کے اندر لگائے ہوئے، انسان کو خود بخود جو ہے آپ کا جب سننے کی جو سماعت کی طاقت ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی، آپ کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی جائے گی۔ جس طرح آپ سننا شروع کریں گے آواز پہنچتی جائے گی، آپ کی آواز جو خود بخود آہستہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک قدرتی عمل بنایا۔ یہ ساری باتوں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں جو شروع میں معاملہ تھا کانوں میں انگلیاں دینے کی، ان کی توجیحات جو تھی علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم کیوں رکھتے ہیں؟
ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور سنت کے مطابق اذان یہی ہے کہ آپ اپنے کانوں کے اندر ہاتھ رکھ کے، انگلیاں شہادت کے رکھ کے اذان دیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، ورنہ یہ آج کل فلسطین کے حوالے سے ایک دو اذانیں بڑی معروف ہوئی ہیں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں مجاہدین ہاتھ میں اسلحہ پڑا ہے اور اذان دے رہے ہیں اور انہوں نے کانوں میں انگلیاں نہیں دی ہوئی۔ تو اذان بغیر کانوں میں انگلیاں دیے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص موٹا ہے، اذان دینا چاہتا ہے، موٹاپا ہے اس پر، وہ زیادہ دیر اپنے بازو کو نہیں کان میں رکھ سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے بغیر کان میں انگلی رکھے بھی جو ہے وہ آپ اذان دے سکتے ہیں۔ لیکن جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں اپنے چہرے کو پھیرنا ہے، یہ لازم اور ضروری ہے اذان کے لیے۔ اقامت میں جو ہے یہ ہم نہیں کریں گے۔ اچھا، حدیث نمبر 149 ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر الاذان ولا اقامت، رواہ مسلم شریف میں یہ روایت ہے، ویسے بخاری میں بھی یہ روایت نقل ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو نہیں کئی مرتبہ عید کی نماز پڑھی ہے، اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عید کی نماز پڑھی ہے، نہ تو عید کی اذان کہی جاتی ہے اور نہ ہی عید کی نماز کے لیے جو ہے وہ اقامت کہی جاتی ہے۔ دو نمازیں جن میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی، ایک نماز جنازہ اور ایک نماز العیدین، اور اس کے علاوہ جو ہے علماء کرام نے جو ہے صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، صلاۃ الخوف، ان میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہوتی، لیکن ان کے طریقہ کار تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں نماز کی جو ہے۔ اچھا، اس سے آگے حدیث نمبر 150 ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے کہ لمبی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا کہا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کما یصنع کل یوم، جس طرح ہر دن نماز کے لیے اذان کہتے تھے اسی طرح جو ہے وہ اذان کہتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث کا یہی حصہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء باقامۃ واحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء اور مغرب کی نماز اکٹھی ادا کی اور ایک ہی اقامت کے ساتھ جو ہے نماز مغرب اور نماز عشاء کو ادا کیا۔ اب یہاں پر ایک یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے یا کسی اور وجہ سے دو نمازیں اکٹھی کرنا چاہتا ہے تو کیا دونوں نمازوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اقامت کہی جائے گی؟ نہیں، ایک ہی اقامت کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک ہی اقامت کے ساتھ جو ہے وہ دو نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے اذان کے احکام و مسائل، اذان کے جواب کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن